مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدھر پریشان ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال۔ تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا، انس بن مالک اس کے راوی ہے، صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے، کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے، بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا، وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات۔ تو آپ سب پہلے اعلان کریں لوگوں کو جمع کر کے۔ اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی عام بات ہے، ورنہ آپ بولیں اور فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو، ٹھیک، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے، ٹھیک۔ تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے، 27۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بھلا دی گئی، دو لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے یہ شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا۔ صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے، سال بھر میں ڈھونڈو، جاؤ۔ صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا، 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن۔ پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو، 1 مہینہ۔ پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری روایت جو میں عائشہ فرماتی آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آڈ نائٹس، 21 23 25 27 29 21 23 25 27 29۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 27۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر، شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈینس لوگوں کو سہولت دے دی، بھائی تم لوگ چکر میں جاگنے کی 27 آپ کے لیے۔ میں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی، تو پہلے تو 27 بناتے جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے۔ 27 کو بھی کیسے بناتے، اللہ رحم کرے، کیا بولوں، کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا، رات بھر جاگنا تو ہے۔ مینا بازار بند ہو گیا، اچھا ہوا، ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں، لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے، اچھے ریسٹورینٹس کھل چکے اورنگ آباد میں، سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے، یہ منائی جا رہی ہے۔ کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں، یا وہ
مسالہ تیار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عید آ رہی ہے نا، تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی اس رات ہے نا، تو مسالہ بنایا جا رہا ہے، تلن ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں، آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے بات چیت کریں، رات جاگنا ہے، واٹس ایپ بھی ماشاءاللہ ہے، فیس بک تھوڑی دیر یہ بھی یوز کر لیں گے، فلاں رات جا رہی ہے. یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گا، کتنا لمبا ہوتا ہے نا، 5 nights. اوہو. لیکن اگر انہیں سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ گھر میں شادی ہے، 15 دن سے نہیں سوئی میں، 15 دن رت جگے، سانچک، ہلدی، مہندی، راتوں کو جاگ کے میں نکالوں. ارے ماشاءاللہ شادی ہے نا، ضروری ہے اس لیے آپ جاگ رہے، فضائل ہوں گے اس کے 1000، شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملیں گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کی لیے ہم گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. مطلب کیا ہو گیا، ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی. جس جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی. 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں. اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں. 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں، 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجیے. اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے؟ 830 سال سے اوپر چلا. اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا، بس فائدہ اٹھایا. اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت. اب ملٹیپلائی کرتے جائیے آپ اس کو. اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو. اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ. رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے. پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی، لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں. پول بنائیے کہ بھائی گھر میں سحر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں ہیں، عورتیں، تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ پورا رمضان خالی ہے، یہ فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں کبھی نہیں ہوتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہے انسان کی سہولتیں کم ہونے سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی، آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہے گا. تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں. جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جو گرمی کے موسم آتا نا، اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے. لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں. پھر سوچے کہ نہیں اپن جب فری ہوں گے، لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آئی کچھ کرے. زندگی دیتی ہی نہیں ہے موقع کبھی. مصروفیت انسان کی بڑھتی جاتی، اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے. یہ اہم ہے. تو اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں، فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے. آپ اس کو ضرور دیکھیں نیٹ کے اوپر. بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے، معلوم ہے. بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے، جس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے. اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور اس زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں. بہت اہم رات ہے. اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک. اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو. ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے، اور فجر جو ہے 10 گھنٹے کی رات. اس میں تلاوت
نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے، ضرور اس کا ہم اہتمام کریں، یہ بڑی فضیلت تھی۔ اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت، اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا ہے شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی ہے، تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں، تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ، یہ گھر رمضان میں لیا تھا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا، تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن۔ اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں، سسٹم باندھ لیجئے۔ مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5-5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو ایک پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں، پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے، یاد رکھیں۔ تو ایک پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، ایک قرآن ہو جاتا ہے، اور بہت گہرا تعلق۔ اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو ایک رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف، اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن۔ سب کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، جتنا اچھا ٹیچر ہوں گا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے۔ کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا اور پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا، چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10 سال پڑھاؤ یا 20 سال پڑھاؤ یا 100 سال پڑھاؤ، یہ رول ہے اس کا، ریپیٹیشن، ریوائیو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لیں رمضان میں اپنی کتاب کو، قرآن کو ایک بار پورا کیا کیا تھا، تھوڑا سا کبھی کبھار کمزوری آ گئی، فلاں ارے یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، اور آدمی سیٹ۔ اب رمضان میں جب 30 دن ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا پھر معلوم؟ قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا، ایک تفسیر اٹھا لینا، ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا، تو ایوری ایئر ایک بار ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد ایک بار پورے سال میں کامنٹری ختم ہو جانا چاہیے۔ تو زندگی میں ایسا 2 4 5 سال بھی کرے تو کئی تراجیم ختم کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق، ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا، اس سے کئی گنا مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے ناول سے۔ اتنی موٹی موٹی ناول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں عادت ہوتی ہے، موٹی سرانے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اٹھے یا چل فلاں مشرق اور یہ اور وہ کئی ہے، پورا پڑھ لیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہے، مشکل ہوتا، فلاں مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اور اتنی ساری باتیں۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں میں، سب سے بڑی وجہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں، اپنے ابھی گناہ کریں گے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے، پھر نیک بن جائیں گے، یہ پلاننگ ہے سب کی۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تھا، وہاں ایک صاحب جن کے گھر میں درس تھا، وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا، میں ایک نصیحت کر دیتا میری طرف سے، بولے باقی تمہارا معاملہ۔ بچوں نے بولے ابا بتائیے کیا نصیحت ہے؟ جو فیض بھائی آتے نا، بولے تمہارے وہ ان کی زبان ہے، بیٹا باپ سے بات کر رہا، فری لینگویج، بہت باریک باریک پیستے، مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی، بہت باریک باریک پیستے، بولے وہ جتنا تم کو بتا رہے نا ڈیٹیل میں، بولے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتنی بڑھتے جا رہی، بولے اب میرے کو دیکھ لو، بولے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی، بولے تم پڑھ رہے فیض صاحب بہت باریک 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 پیستے جا رہے ہیں، مطلب ڈیٹیل میں جا رہے، تو تمہاری پکڑ ہونے والی، میرا کام تھا تم کو بتا دینا۔ اب میرا ایک کوشچن، اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، تو میرا ایک کوشچن ہے، روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا؟ غیر مسلم۔ ہم کو تو معلوم نہیں تھا اللہ تیری کتاب قرآن انٹری،
पढ़े तो अमल करना पड़ता, नहीं पढ़े तो पूछ नहीं होती। दुनिया में भी लागू नहीं है। देखिए सर, मैंने जो है साल भर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में आंसर में लिख रहा आंसर शीट में, लिहाजा मुझे पकड़ मत कीजिए मेरी। तो बोलेंगे ठीक है, रिपीट करते रहो जिंदगी भर, मार्क्स देंगे क्या वो? नहीं। तो ये कहाँ से लाइए लॉजिक? समझ लीजिए एक जगह करंट है और डीपी लगा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और वहाँ लिखा हुआ है 25,000 वोल्ट फला, लेकिन एक अनपढ़ जाहिल जट आदमी जाके उंगली डाल देता है। अब बच गया तो अल्लाह अगर बचा ले तो, होश में आने के बाद लोग तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल की लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ मर्द और ख़वातीन खुतबा जुमा के लिए जमा हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान पर, जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो होगा वो काम जिनके करने से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। मतलब वो अमाल, वो काम, वो चीज़ें जो अगर एक मुसलमान कर ले तो मुसलमान होने के बावजूद भी उसकी सारी नेकियां बेकार हो जाएंगी, और अगर वो इसी हाल में मर गया जो आज के टॉपिक में जो बातें आएंगी और इस पर उसका इंतकाल हो गया तो वो जहन्नुम में चला जाएंगे याद रखें। लेकिन अगर वो ये काम कर लेता है तो नेकियां बर्बाद कर देता है, फिर तौबा करे तो उसका और उसके रब का मामला है, लेकिन इसी हाल में मर जाता है तो वो जहन्नुम में जाएगा। तो लिहाजा आज का जो उन्वान, जो टॉपिक होगा वो काम, वो अमाल जिनके करने से सारी नेकियां, और ये एक दो नेकियां बर्बाद नहीं होती याद रखें, ये अमल करने से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसे कि कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनके करने से उतनी ही नेकियां बर्बाद होती है जितना वो अमल किया गया, जितनी वो गलती की गई। लेकिन ये वो खताएं हैं, ये वो गलतियां हैं, ये वो अमाल है जिससे तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, एक दो नहीं होंगी। जैसे कि एक इंसान किसी के बारे में कीना दिल में रखे, उससे नेकियां बर्बाद होती है। हसद करे, नेकियां बर्बाद होती है, लेकिन उतनी प्रोपोर्शन में, उतना ही हिसाब से जितनी उसने हसद रखा, जितना उसकी कीनत, जब वो छोड़ दे तो मामला खत्म हो जाएगा, दूसरी नेकियों का अजर भी मिलता रहेगा। लेकिन ये अमाल वो अमाल है जिसको इंसान कर ले तो उसके सारे अमाल जितने उसने किया होंगे नेकियां सब बर्बाद हो जाती है, और अगर तौबा ना किया, इसी पर इंतकाल कर गया तो सीधा जहन्नुम में जाएगा और उससे कभी नहीं निकलेंगे याद रखिए। तो आइए चंद वो अमाल आज मैं रखने की कोशिश करूंगा। ये वो अमाल है जो पहले ज़माने में तो बहुत मुश्किल था इन चीज़ों को देखना, लेकिन आज के जदीद दौर में बहुत कॉमन, बहुत आम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की याफ्ता कहला रही है, आगे बढ़ते जा रही है, डेवलप्ड होते जा रही है, दीनी एतबार से देखा जा रहा है कि मुसलमान अनडेवलप्ड होते जा रहे हैं, तरक्की से पीछे रह जा रहे हैं, आखिरती कामयाबी को छोड़ने को पसंद कर रहे हैं दुनिया के फ़ायदा उठाने के लिए। और एक चीज़ जो मुसलमानों में बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दीन को का मुआवजा करना, दीन को उसके एतबार से जज करने की कोशिश करना कि उसके एतबार से कितना खरा उतरता है और कितना नहीं। देखिए एक बात याद रखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी अपना रुख कभी बदल लेंगी। कल तक जो चीज़ कही जाती थी कि ऐसा है, वो पता चलेगा आज साइंस ने कहा ऐसा नहीं है, याद रखें, है ना। हम जब छोटे थे तो हमने स्कूल के अंदर ये पढ़ा था कि सूरज घूमता नहीं है, सूरज स्टेशनरी रहता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा था साइंस। आज के बच्चों को आप पूछिए साइंस पे तो वो कहेंगे नहीं सूरज भी घूमता है। मतलब हमने जो पढ़ा था वो खत्म हो गया, सिलेबस है ना, मिटा दिया गया। अब कहा गया वो गलती थी हमारी, हो गया, खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। तो लिहाजा साइंस रुख बदल सकती है। कुरान और सुन्नत शरीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा है, इसके मुताबिक सारी चीज़ों को आपको जांचना है, इसको सारी चीज़ों के मुताबिक परखना और जांचना नहीं है। तो बहरहाल आइए वो काम जो सारे अमल बर्बाद कर दे रखने की कोशिश करूंगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम अमल से हमारी हिफाजत करे। आइए सबसे पहला अमल जो आज हम देखेंगे जिससे सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है वो अमल है, याद रखिए, दीन से इर्तिदाद इख्तियार करना, मुर्तद हो जाना, इस्लाम को छोड़ देना। इस्लाम को छोड़ने से इंसान की सारी पिछली नेकियां बर्बाद हो जाती है, याद रखिए। और इर्तिदाद और मुर्तद का सिर्फ माना ये नहीं कि कोई इंसान ये कहे कि मैं मुसलमान ना रहा, इसके कई शक्लें हो सकती है, याद रखें। हमारे पास एक ही शक्ल मशहूर और मारूफ है कि कोई शख्स कहे कि मैं मुसलमान ना रहा, तो आप कहेंगे हाँ ये तो मुर्तद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, याद रखें। उलमा ने इसकी कई कैटेगरीज बांधी और 4 ऐसी चीजें हैं जिसके करने से इंसान मुर्तद हो जाता है, चाहे वो मुंह से बोले या ना बोले। मतलब हम तो उस शख्स को मुर्तद कहते हैं जो खुद कह रहे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, आप बोलेंगे जो मजहब इख्तियार किया, जो तरीका इख्तियार किया, या कहे मैं एथिस्ट हो गया, चलिए कोई मजहब को इख्तियार नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मुल्हिद बोलते हैं उसको। इल्हाद मैंने किया, मैं मानता हूँ कि जमाना ही सब कुछ है, वक्त के एतबार से चीजें होती गई, इवोल्यूशन हुआ वगैरह वगैरह, हम मुर्तद समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं, याद रखें। और ये अमल इर्तिदाद से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है, हम उसकी दलील भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो 4 चीजें जिससे इंसान मुर्तद हो सकता है। पहला वो जबान से कोई चीज कह दे, दूसरा अमल से कोई चीज कर ले, तीसरा अकीदे में कोई चीज की तब्दील ला ले, और चौथा किसी चीज में शक करे दीन और इस्लाम की तो भी मुर्तद हो जाता है। तो ये 4 उसकी कैटेगरी है मुर्तद। सिर्फ जबान से कहने वाले को हम मानते हैं, लेकिन ये सब भी इसमें शामिल है। आइए मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, पहली चीज जो जबान से कह दे और वो मुर्तद हो जाए, याद रखिए उसकी मिसाल ये है कि मसलन कोई शख्स इस तरह से करे कि अल्लाह ताला को गाली दे दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे, फरिश्तों को गाली दे दे,
تو یاد رکھیے یہ انسانی مرتد ہو جاتا ہے. تو اس نے زبان سے یہ چیز کہی، مطلب اس نے مذاق اڑایا اللہ کا، اس کے رسول کا یا رسولوں کا، کوئی بھی جو ان سے پہلے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرشتوں کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اور گالی گلوچ کی، برے الفاظ کہے، یاد رکھیے تو یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے سوائے اس شخص کے، اس میں ایکسیپشن سے وہ آدمی ہے جس کو اتنا ظلم کیا جائے کہ مجبوراً اس کی زبان یہ چیز کہہ دے، جیسا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آتا ہے، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور عبرت سزائے دینے لگے، اور مارتے بھی نہیں ہیں. ایک آدمی کو مار دیا جائے تو وہ مر جائیں گے اسلام پر، مارتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بس تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور وہ کہتے نہیں دوں گا، پھر چھوڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں. مطلب اتنی ایذا کی انہوں نے مجبور ہو کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی جن کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی اور وہ بیچارے مجبور کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑنے، کیونکہ دل میں نہیں تھا، مجبور کر دیے گئے. مجبوریاں ہمیشہ ایکسیپشنل رہیں گی. یاد رکھ، تو یہاں انسان نے جانتے بوجھتے ہوش اور حواس میں عقل اور شعور کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو پسند نہیں کرتا، گالی وقت دی اس نے، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے نتیجے میں ارتداد اس کے پچھلے عمل برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا وہ شخص جو عمل کے اعتبار سے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یاد رکھیے ایسا فیل کر لے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر دے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے عمل کے اعتبار سے یہ شخص بھی مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا. تیسرا وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے ہو، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ زنا میرے نزدیک حلال ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں نماز فرض ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لگتا ہے حج وغیرہ صرف ترغیب کے لیے بتایا گیا ہے. تو وہ چیز جو اس دین کے اسٹیبلش چیزیں یاد رکھیں، اس معاملے میں وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس کو، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے. یاد رکھیں ایک ہے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے سے آدمی مرتد نہیں ہوتا، یاد رکھیں گناہ گار ہوتا ہے. کوئی کہے میں سمجھتا ہوں نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ مرتد ہو جائیں گے. تو یہ ہوا عقیدے کے اعتبار سے. اور چوتھا وہ شخص یاد رکھے جو شک کرے دین اسلام میں، جیسا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک، سمجھ رہے، فرشتوں کے اوپر شک کی پتہ نہیں وہی کس کو دی گئی تھی، غلطی سے لا کے تو نہیں پہنچا دیا. ایسے کئی لوگ یاد رکھے جنہوں نے فرشتوں پر شک کیا، دین پر شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کیا، مختلف چیزوں کے. تو یاد رکھے اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے. وہ اس میں وہ کہتا نہیں لیکن وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام اعمال سے یاد رکھیے پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص ارتداد کرے تم میں سے، جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور کفر پھر اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر کی حالت میں پھر وہ جو ہے مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آگ میں جائیں گا اور اسی کے اندر رہیں گے. یاد رکھیں تو لہذا جو شخص ارتداد اختیار کرے اور اس پر مر جائے، وہ ختم ہو گیا اس کے اوپر، تو وہ کافر ہوا اور اس کے تمام اعمال برباد ہوئے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی آگ میں جلائیں گا. اور آج ارتداد یہ بہت، جس کو میں کہتا ہوں بہت زور و شور میں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آدمی کہہ نہیں رہا ہے، لیکن یہ جو شکوک شبہات، میں نے جتنی باتیں کہ عقیدے میں تبدیلی لانا، چیزوں کو سمجھنا ایسا نہیں ہوگا، اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا مذاق اڑا دینا، اور یہ بہت عام بات ہے. یاد رکھیں فرشتوں کے تعلق سے تو ایک بات وعید کے طور پہ کہوں گا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے. یاد رکھیے ویسے بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اور بہت کامنلی آپ نے اشعار نہیں جوک سنے ہوں گے جو فرشتوں پہ باندھے جاتے ہیں. یہ اس کو لینے آیا تھا نعوذ باللہ، ان کو لے کے چلے گیا، پھر احساس ہوا فرشتوں کے بارے میں مذاق، یہ کفر ہے. اس لیے کہ فرشتے ایمان کے اندر جو ہمارے داخل چیز ہے، اس میں آمنت باللہ و ملائکتی، دوسرا درجہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ، وہ کتبی، پھر کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو فرشتوں کا مذاق اڑانا، برا کہنا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کوئی شخص اگر کسی کے چہرے کو دیکھے، نعوذ باللہ، یہ میں الفاظ صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میرے الفاظ نہیں ہے، کوئی مذاق سے یہ کہے کہ تو جہنم کے داروغہ جیسا، مالک جیسا دکھتا ہے، کیونکہ جہنم کے داروغہ سخت چہرے والا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو اور کہا کہ وہ سخت چہرے والے ہیں. تو کوئی کسی کو دیکھ کر مطلب برائی کے معنی میں یہ لے، تیرا چہرہ تو جو ہے جہنم کے داروغہ جیسا، مالک کے جیسا ہے. تو یاد رکھیے اس شخص نے بھی کفر کیا کیونکہ اس نے اللہ کے ایک فرشتے کا مذاق اڑایا. تو بہرحال ارتداد بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تمام پچھلے اعمال جس نے بھی کیا ہوں گا سب برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے. اور آج بچوں کو تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، تعلیم سے برا دینی تعلیم، ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں، اسلامی عقیدہ نہ سکھانے کے نتیجے میں ان کے لیے ارتداد آسان ہو گیا. اور یہ ارتداد کی طرف نوجوان کیوں جاتے ہوا بھی میں رکھ دوں یہاں، کیونکہ ہم صرف نوجوانوں کو یا نئی نسل کو بلیم نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سوال و جواب کا معاملہ بند کر دیا ان کے ساتھ. نوجوانوں کے ذہن میں 100 سوالات ہیں اور ہم سوالات کو اگر کرنے بھی دیتے ہیں تو بہت کیٹیگرائز کر کے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسا؟
اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی جواب ہے نہیں، نتیجتاً میں اس دین کو حق نہیں مانتا ہوں. یا یہ بھی کئی ادیان جو دنیا میں چلتے ہیں وہ دین کا ایک جو ہے یا ایک مذہب ہے. مذہب سمجھتے ہیں نا، مذہب مطلب وہ طریقہ جس میں کوئی عبادتوں کرنے کے طریقے بتائے گئے، وہ دین نہیں ہوتا ہے. مذہب مطلب عبادتوں کے طور طریقے، اس کو کہتے ہیں مذہب. اور دین کا مطلب یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے. تو اسلام دین ہے، یاد رکھیے، مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جواب نہیں دیتے ہیں. جب جواب نہیں ملتا ہے تو نوجوانوں کو یہ لگتا ہے جو میڈیا کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، مستشرقین کے ذریعے، اورینٹلسٹ کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، ایکس مسلم کے نام سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو دیگر مذاہب کے جو اسلام کے بارے میں برائیاں لوگوں میں پھیلا کر مسلمان نوجوانوں خراب کر رہے ہیں، ان کے اٹھائے گئے سوالات ہیں، اور آپ کے پاس ہمارے پاس جواب نہیں ہے. سوال کوئی نوجوان کرے تو ہم بتائیں یہ سوال نہیں کرتے، ایسے سوال نہیں کرنا، چلو توبہ کرو اور آئندہ یہ سوال نکال دو. لیکن سوال تو ذہن میں ہے، اور انسانی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے سوال کرنا، یاد رکھ، ہے نا. یہ مزاج اور یہ فطرت سے انسان ہٹ نہیں سکتا، اس میں تجسس سوال کرنے کی صفت ہے. حتیٰ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور خضر نے کہا جب تک میں تم کو نہ بتاؤں تم مجھ سے سوال نہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھ سکے، لیکن کرتے گئے نا سوال. ارے یہ تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس نے تمہاری مدد کی تھی. کہا میں نے کہا تھا نا آپ سوال مت کرنا. ہم نے وہ دیوار کیوں اٹھائی ان لوگوں کی جبکہ ان لوگوں نے کھانا پینا دیا؟ آپ نے کہا بھائی یہ سوال اب مت کرنا، اگلی بار سوال ہوں گے تو اب ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں تم نے اس نوجوان بچے کو قتل کر دیا؟ تو کہا اب ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی خاموش نہیں بیٹھ سکے، سوال پوچھا. فرشتوں کو آپ دیکھیے، جیفری لینگ نامی ایک بڑے مشہور میتھمیٹیشین ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ حیات ہے نہیں اب، لیکن کسی زمانے میں 1780s میں وہ ایمان لے کر آئے تھے. امریکن میتھمیٹیشین تھے، سائنٹسٹ تھے میتھس کے. تو بہرحال انہوں نے وہ سوال کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ سوال نہیں کرنا، دین میں سوال نہیں ہے. دیکھیے دین میں سوال، بیجا سوال انبیاء کی موجودگی میں نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی موجودگی میں بیجا سوال کرنا یہودیوں کی عادت تھی. لیکن جب اب نبی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چلے گئے، اب سوال جو ہوتے تجسس کے لیے ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے ہوتے ہیں، نالج کے لیے ہوتے ہیں. وہ انبیاء کو تکلیف دینے والے سوال یہود و نصارہ والے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، بولے سوال نہیں کرنا. تو وہ جب سوال کرتے تو لوگ کہتے نہیں دین میں سوال نہیں. تو انہوں نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی تھی، آن لائن اویلیبل ہے، ایون دا اینجلس آسک. مطلب انہوں نے قرآن کو مطالعہ کیا اور کہا حتیٰ کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں. کیا نا فرشتوں نے سوال کب کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا نا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو زمین فساد کرے، خون بہائے؟ ہم ہے نا تیری تقدس، تیری ہم سنا اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ایون دا اینجلس آسک، فرشتے تک سوال کرتے ہیں. بھائی تو میں تو ایک انسان ہوں، میرا حق کیوں چنتے ہو سوال کرنے کا؟ تو انسان میں تجسس ہے. تو نئی نسل کو ہم جواب نہیں دے پا رہے، نتیجتاً وہ یاد رکھے الہاد اور ایتھیزم، دین سے بیزارگی، اور پھر مرتد ہونے کے حد تک چلے جاتے ہیں. تو میں پہلے کہوں گا ہم کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد بات کرنا چاہیے. تو پہلی چیز یاد رکھیے جس سے عمل برباد ہو جاتے وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا. آئیے دوسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے کیا، وہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے علاوہ کسی کی آپ عبادت کریں گے تو یہاں انسان کے سارے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے مطلب میں آیتیں پڑھتا، لیکن میں اس آیت کے آخری حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88، اس سے پہلے بھی آیتیں چل رہی ہے 84، 85، 86، 87، 88، یہ پورے سلسلے وار چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم تمام انبیاءوں کے تذکرے کیے. مطلب آیتوں کے اندر پورے نام لیے اللہ نے، اور نام لینے کے پورے بتانے کے بعد جو بات آیت نمبر 88 میں کہی، وہ آیت میں صرف آپ کے سامنے رکھ اللہ نے فرمایا رکھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ہم برباد کر دیتے. کون؟ یہ انبیاء بھی. یہ انبیاء جن کے نام اللہ نے ایک کے بعد ان آیتوں کا پڑھیے جا کر لیے، اس کے بعد کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. تو شرک وہ جرم ہے، یاد رکھیے، جس سے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کسی کی موت آ گئی وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بخشش کا. یاد رکھیے چونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اس کی معافی نہیں ہوں گی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گا. ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر موت آ جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، شرک کا تو ہمارے معاملات، ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو دھکے دھکے پر کی جانے والی چیز ہے. بلکہ یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ میں اکثر مسلمانوں کی پہچان اور نان مسلمز کے اندر مسلمانوں کی پہچان ان کا شرک ہے، ان کی توحید نہیں ہے. ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان کسی فلم میں اگر بتایا جائے گا تو کس حالت میں ہوں گا بتائیے؟ اس کے گلے میں ایک چیز لٹکی ہوں گی یا اس کے ڈنڈ پہ ایک چیز باندھی ہوئی ہوں گی، اس سے پتا چلے گا یہ سچا اور پکا مسلمان ہے ہی نہیں ہے. تو مسلمان کی پہچان اس کے اب توحید سے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان اس کے شرک سے ہے. دیکھیے،
اور واقعی میں ہم نے بنائی. آپ یہاں کوئی چیز کھیل رہے ہیں اور گلے کی ایک چیز لے کے آپ چوم کے بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے فلاں عمل کر دیا اور میں کامیاب رہا, تو پورے لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ویور دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے ہاں مسلمان بھی یہ چیز کو مانتا ہے, اس کی وجہ سے دیکھو اس نے سینچری مار لی, اس کی وجہ سے اس نے فلاں کر لیا. تو آپ نے اپنے شرک کو اجاگر کیا لوگوں کے سامنے. اور توحید کی دولت جو ہم کو دی گئی تھی یاد رکھیے, یہ وہ نعمت تھی یاد رکھیے جس کے لیے انبیاؤں کو تکلیف دی گئی, کاہن, جادوگر, نعوذ باللہ پاگل, زنا کے الزام لگے, جیل گئے, قتل کیے گئے, مارے گئے, ظلم کیے گئے, تکلیف دیے گئے, اپنے شہر سے نکالے گئے اور ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑا. کیا کچھ نہیں ہوا, ان کے بیوی اور بچوں کو شہید کیا گیا, ان کے ماننے والوں کو تکلیف دی گئی. یہ ساری چیزیں صرف توحید کے لیے ہوئی, یاد رکھیں. شرک کے خلاف یہ عمل کیا گیا. سبحان اللہ, وہ قوم نے اپنے آپ کو شرک میں ڈبا دیا. ذرہ برابر بیماری شرک کر لو شفا یاب ہو جاؤں گے, شرک کر لو وہ کامیاب ہو جاؤں گے. بزنس میں تھوڑی سی تکلیف, فلاں چیز لٹکا لو کامیاب ہو جاؤں گے. تم کسی مصیبت اور بلا کو ٹالنا ہے, فلاں چیز چپکا لو, کھا لو, لگا لو, ٹھوک لو, پلا لو, جلا لو, دبا دو, کامیاب ہو جاؤں گے. ایک جھٹکے مطلب کامیابی. تو غیر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا, یہ سمجھنا کہ وہ مصیبت کو ٹال سکتا ہے, دکھ کو دور کر سکتا ہے, تکلیف کو دور کر سکتا ہے, بیماری کو دور کر سکتا ہے, خوشیوں کو لا سکتا ہے, خیر کو لا سکتا ہے, اچھائی کو لا سکتا ہے, یہ سب شرک ہے. اور چیزوں سے وہ توقعات رکھی جاتی جس کے بارے میں تعجب ہوتا ہے. مطلب اللہ کی مخلوقات بھی کبھی دیکھتی ہوں گی جو انسانوں کے علاوہ ہے, جنوں کے علاوہ ہے, چرند پرند تک تو ہنستے ہوں گے ایک مسلمان پر کہ اللہ نے اس کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور یہ کیسے کیسے شرک کرتا ہے کہ اس کو بھی ہنسی اور تعجب ہوتا ہوں گا. چونکہ یاد رکھیے اللہ کی تمام مخلوق توحید پر رہتی ہے. ہمیشہ جھاڑ پہاڑ چرند پرند سورج چاند سب ذکر ہی کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ توحید پر ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور کبھی کبھی جب انہی کے ساتھ شرک کیا جاتا ان کے ذریعے تو وہ بھی تعجب کرتے ہوں گے, ہے نا. کوئی اپنے تقدیر کی حالت طوطے سے نکلوا رہا ہے, تو کوئی کسی جانور کے ناخن سے اپنے تقدیروں کو بدلنا چاہتا ہے, تو کوئی کسی جانور کے ناخن کو گلے میں لٹکا کے سمجھتا ہے اب میں ڈر اور میرا بچہ محفوظ ہو گیا, ہے نا. یہ سب مطلب یہ تعجب خیز چیزیں ہیں. اسلام کب کی سب چیزوں کو چھوڑ چکا ہے, یاد رکھیے. جب صحابہ ایمان لائے تھے تو بہرحال وہ اسی قسم کی چیزوں میں ہوا کرتے تھے, یاد رکھیں. جب توحید آ گئی تو یہ سب چیزیں چلے گئی, یاد رکھیں. لیکن تعجب کی بات ہے مسلمان آج بھی اس میں لگے پڑے, یاد رکھیں. تو شرک, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا, یاد رکھیے یہ بڑا سنگین جرم ہے. اور اللہ نے کہہ دیا اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ہم برباد کر دیتے. اب ان انبیاءوں کے علاوہ بات سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شرک کا معاملہ ہے تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, ذرا وہ بھی سن لیجئے. سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یقیناً آپ کی طرف بھی ہم نے اور آپ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف وہی بھیجی, وہی کی گئی. کیا وہی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا, ہم نے اس سے پہلے وہی کر دی سب چیزوں, اگر آپ نے بھی شرک کیا اور اللہ فرماتا شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا ہو جائیں گا اور یقیناً آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا, اللہ فرماتا ہے لئن اشرکتا, اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ہم برباد کر دیں گے اور آپ آخرت میں خسارہ, اور آخرت کا خسارہ جہنم میں, یاد رکھیں. تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اگر آپ نے بھی شرک کیا. تو نہ پچھلے انبیاؤں کو اجازت تھی شرک کرنے کی, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا, بلکہ آپ کو وارننگ دی گئی کہ نبی آپ نے شرک کیا. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کرنے والے تھے. یہ آپ کو بتا کر یہ امت کو بتایا گیا کہ نبی کو بھی اس چیز میں چھوٹ اور ڈھیل نہیں ہے, تو تم لوگ تو کبھی تھوڑی بھی سوچنا مت یہ چیز کرنے کا. انبیاؤں کا سیدھا ریپو, سیدھا تعلق کس سے رہتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ رب العزت سے, یاد رکھے. وہی آتی ان کے پاس, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہوتے اپنی معافی مانگنے کے سیدھا. تو ان سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی شرک کیا تو ہم معاف نہیں کرنے والے آپ کو. سبحان اللہ. تو اندازہ لگا, یاد رکھ. تو لہٰذا شرک بڑی ڈینجر چیز ہے, یاد رکھ. ڈینجر بولنا بھی غلط ہے, سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجرس چیز کوئی ہے اگر تو یہ ہے, اور سب سے زیادہ آسانی سے جو کی جا رہی ہے امت مسلمہ میں یہی عمل ہے, یاد رکھ. بزنس میں تکلیف آ گئی, بزنس ڈوبنے لگا, دیکھیے اللہ سے دعا کیجئے, توبہ استغفار کیجئے اور دنیاوی ذرائع تلاش کیجئے کہ کیوں بزنس ڈوب رہا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے نا, صبح 1 بجے اٹھ کر 3 بجے بزنس پہ جانے والا یہ کہے کہ بزنس ڈوب رہا ہے تو بس ڈوبنا ہی چاہیے نا. کون سا بزنس 3 بجے چلتا ہے یار, کہاں کی کون سی دنیا میں رہتے ہو تم؟ تو آپ بول رہے بزنس ڈوب رہا ہے, بزنس سے بیٹھے اور موبائل کے اندر سر ڈالا ہوا ہے پورا مکمل طور سے. کسٹمر کھڑا ہے تو بڑا 2 منٹ رکو, ایک سٹیج پار کر لیتا ہوں. کون سا کسٹمر تیرے پاس آ کے کھڑ رہے گا جو تو گیم کھیلتے رہیں گے سامنے؟ تو یہ تمام چیزوں کو پالا تاغدار کر جب بزنس ڈوب رہا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب بزنس ڈوب رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا ہے. کاہن سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, یا پچھلا کیا ہوا غائب کی باتیں بتانے کا پچھلا, یا اگلی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. فلاں نے جادو کر دیا آپ کے,
ارے جادو نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے نا سستی کا جادو ہے. سستی سمجھتے آپ کہ کاہلی اور سستی انسان کو آگے بڑھنے دی. اس کے اوپر کوئی دوسرا جادو نہیں. اس کے اوپر لوگوں کے کہنے کا جادو ہے. لوگوں کے کہنے کا جادو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کی مثال دوں میں آپ کو. آپ بیمار ہیں, چلو بیماری کا نہیں لیتے ہم, تھوڑا سا بچی کو رشتہ نہیں آ رہا, وہ مثال لیتے ہیں. بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے, آپ بچی کو رشتہ آیا, واپس چلے گئے, لوگ آئے دیکھے چلے گئے. آپ 2-3 کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک عورت آ کے بولتی ہے وہ عورت کو, کچھ تو بھی دکھ رہا میرے کو. یہ بہت ہوشیار ہے, اس کو سب کچھ دکھتا ہے. تو یہ بولتی کچھ تو بھی دکھ رہا میرے کو. اب ہو گئے, یہ ہے لوگوں کے کہنے کا جادو. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر اگلی عورت آتی, کچھ تو بھی دکھ رہا, مطلب کچھ تو بھی کرنی وغیرہ ہے, بچی کو رشتہ نہیں آ رہا. اب اس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ تو بھی ہے. تیسری بار پھر یہی ہوا, پھر کوئی آتا ہے کچھ تو بھی ہے, تو یہ بولتی ہاں 2 لوگ پہلے بول چکے کچھ تو بھی ہے. یہ ہے بولنے کا جادو. جیسا میں آ کر کہوں کہ آپ کے ہاتھ میں میل دکھ رہا ہے, ارے نہیں یار. پھر دوسرا آدمی پلان سے اور کہہ رہے آپ کے ہاتھ میں میل دکھ رہا ہے, ارے نہیں یار. تیسرا آدمی کہے آپ کی آنکھ تو بولتا ہاں میرے آنکھ میں میل دکھ رہا ہے. 2 لوگ پہلے سے کہہ چکے, یہ بولنے کا جادو.